جنرل باجوہ صاحب کے خلاف کر چکے تھے. اس کے بعد اگست میں ایوان صدر میں ملاقات ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ ایوان صدر کیا سازشوں کا گڑھ بن چکا تھا یا آج تک چل رہا ہے. ایوان صدر کا کیا کام کہ ایک آرمی چیف سے ملاقات کروا رہا ہے ایک سابق وزیر اعظم کی, اور پھر چھپ کے کیوں یہ ملاقات ہوئی؟ تو کھلے عام ہونی چاہیے ملاقات. وہ ملاقات کروا رہا ہے اور اس میں یہ فیصلہ ہو رہا ہے بقول عمران خان کے کہ جنرل باجوہ صاحب نے کہا عمران کو کہ تم کے پی کے اور پنجاب اسمبلیاں توڑ دو. اور جو شخص مسلسل طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ جنرل باجوہ نے اس کی حکومت گرائی, پہلے تو کہتا تھا کہ امریکہ نے گرائی, پھر آخر ایک نتیجے پہ آیا کہ جنرل باجوہ نے اس کی حکومت گرائی. پھر وہ اس کے مشورے پہ وہ خیبر پختونخوا کی اور پنجاب کی حکومتیں ڈیزالو کر رہے ہیں. ایک یہ بات کہ یہ مشورہ جنرل باجوہ نے اگر دیا تو کیوں دیا, سوال نشان ہے. اس کے بعد جنرل باجوہ صاحب عمران خان سے کیوں ملے ایوان صدر میں, یہ ایک اور سوال نشان بنتا ہے. پھر ایک اور چیز کہ بقول عمران خان کے اس نے جنرل باجوہ کے کہنے پہ خیبر پختونخوا کی اور پنجاب کی اسمبلی توڑی, تو کیا سپریم کورٹ اس پورے غیر آئینی سازش پہ کہہ سکتی ہے کہ جی الیکشن کروائے جائیں؟ اور کیا وہ انکانسٹیٹیوشنل جو اسمبلی ٹوٹی, کیا ان کی کوئی لیگل ویلیو رہ جاتی ہے, نہیں رہ جاتی ہے؟ کیونکہ عمران خان اگر کہہ رہا ہے کہ میں نے آرمی چیف صاحب کے حکم پہ, جو کہ آرمی چیف صاحب کا ڈومین ہی نہیں تھا کہ تم 2 اسمبلیاں توڑ دو, میں نے اسمبلی توڑی, جو غیر آئینی حکم مانا عمران خان نے, تو کیا اس پہ سپریم کورٹ جس طرح بضد ہے اور جس طریقے سے عمران خان کو فیسیلیٹ کیا جا رہا ہے, ان کے راہ میں ان کے لیے ایک راہ ہموار کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے, پوری فلی سپورٹ کی جا رہی ہے, اور جس طرح اب تو چیزیں سامنے آگے, آج والا بھی جو آڈیو لیک آئی ہے ثاقب نثار کی, ثاقب نثار کا پورا رول, جتنا بھی ٹائم وہ چیف جسٹس رہا, جتنے بھی اس نے فیصلے دیے, جتنے بھی کیسز میں اس نے وہ پارٹی بنا, جو سو موٹو نوٹس جتنے اس نے لیے, یہ سارے سوالی نشان بنتے ہیں ان ساری باتوں کے بعد کہ جج کس طریقے سے کسی کو کہہ سکتا ہے کہ جی تم فلانی پٹیشن پڑھو, تم فلانا کشمیر میں جو ہوا ہے اس پہ تم لوگ جو ہے یہ ایکشن لو. کیا یہ ججوں کا کام ہے؟ کیا ججوں کا جو اوتھ ہے یا اس کی اجازت دیتا تھا؟ اور کیونکہ یہ پورا ایک نیکسس تھا, جو ہم کہتے ہیں کہ ثاقب نثار پہلے دن سے لے کے عمران خان کے لیے جو تصادق کو امین کرنا, پھر مخالفوں کے لیے سزائیں دینا, مخالفوں کے لیے وہ مخصوص بینچیں بنوانا, جو پورا سوال ہے وہ مخصوص بینچیں جن سے اپنے مرضی کے تمام فیصلے لینا, مخالفوں کی پگڑیاں اچھلوانا, مخالفوں کی کردار کشی کرنا, اس طرح کے کورٹس میں ریمارکس دینا کہ وہ میڈیا میں ہائی لائٹ ہوں. مخالف پارٹیوں کے لیے یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی, یہ پورا ایک نیکسس تھا. یہ ڈاٹس اگر جوڑے پورا نیکسس تھا, تو کیا یہ نیکسس یہ عوام کو قابل قبول ہو سکتا ہے؟ کیا جتنے بھی فیصلے ثاقب نثار نے کیے وہ سارے کے سارے انڈو نہیں ہونے چاہیے؟ جو بھی ڈائریکشن ثاقب نثار نے کی, میں تو کہوں گا وہ پی ٹی آئی کا ایک ٹائیگر فورس کا ایک کارکن تھا. اور آج بھی جو لوگ غیر آئینی طور پر عمران خان کی مدد کر رہے ہیں, غیر قانونی طور پر عمران خان کی مدد کر رہے ہیں اپنی کرسیوں کی, جس کے لیے انہوں نے حلف لیے ہوئے ہیں, ان حلف کے باوجود اس حلف کو توڑ رہے ہیں, آئین پاکستان کو توڑ رہے ہیں, پارلیمنٹ کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک خود اپنے آپ کو ڈکٹیٹر بنا کے بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں, لوگوں کو امپوز کر رہے ہیں, لوگوں کو حکم دے رہے کہ 1 گھنٹے کے اندر مذاکرات کرو. وہ ہوتے کون ہے مذاکرات کا حکم دینے والے؟ ایک پولیٹیکل پارٹی کو, دوسری پولیٹیکل پارٹی کے لیے, اور کون سے آئین کی شک کے تحت کہہ رہے ہیں؟ آئین پاکستان میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ کون سا آئین پاکستان میں کہتا ہے کہ آپ ڈائریکشن دے کہ فلانی پولیٹیکل پارٹی تم فلانی پولیٹیکل پارٹی سے مذاکرات کرو؟ یہ ساری غیر آئینی کام ہو رہے ہیں, یہ سارے غیر قانونی کام ہو رہے ہیں. اور اس طرح کی آڈیو لیکس کے بعد یہ سارے سوالات پیش ہو رہے ہیں. تو کیا اس ملک میں جو جوڈیشل کو لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور
पिछले 7-8 सालों में जो ऑलरेडी जुडिशरी का जो रोल अनफॉर्चुनेटली एक मुतनाज़ा रहा है, वो इदारे जो पूरी कौम की एक उम्मीद होने चाहिए, वो इदारे जो पूरी कौम के लिए एक होप होनी चाहिए कि जी हाँ, मुझे अगर मेरे साथ कोई फलां ज्यादती करेगा, मुझे फलानी अदालत इंसाफ मिलेगा। वो इंसाफ के इदारे, उसमें चंद लोग बैठे हुए हैं, सबके लिए नहीं, सबके लिए काफी इज्जत है। वो चंद लोग जो अपने जाती पसंद नापसंद, सियासी वाबस्तगी या कोई और बेनिफिट्स या कोई और मरातें के तौर पर जो इस तरह की पार्टियां बने हुए हैं और आइन की धज्जियां उड़ा रहे, क्या ये सवालिया निशान नहीं है इस पूरे सिस्टम पर? और फिर मैं कहूंगा कि इमरान खान जो कि पहले दिन से पपेट था, जो पुतली तमाशा के तौर पर इसकी डोरें कहीं और से हिल रही थी, पहले डोर इसकी किसी और ने पकड़ी थी, अब कोई और इसकी डोर पकड़ने के लिए बेताब हो रहा है। पहले किसी और की उंगलियों पे नाचता था, अब किसी और की उंगलियों पे नाचने के लिए तैयार है ये शख्स। और उसके साथ साथ जो सदर पाकिस्तान, उसका जो रोल है, ये सारी गैर आईनी काम है। मैं कहता हूं इस पे सुओ मोटो नोटिस होना चाहिए कि आरिफ अलवी के पास जनरल बाजवा और इमरान खान की मुलाकात, इस पे सुओ मोटो नोटिस होना चाहिए। इमरान खान के इंटरव्यू पे सुओ मोटो नोटिस होना चाहिए। वो कहता है कि मैंने एक आर्मी चीफ के कहने पे, जनरल बाजवा के कहने पे मैंने केपीके की और पंजाब की असेंबली तोड़ी, इस पे सुओ मोटो नोटिस होना चाहिए। और आइन और पाकिस्तान की रोशनी में फिर जो कानून बोलता है वो किया जाए। जबकि वहां का वजीर आला पंजाब का कहता रहा कि 90% लोग असेंबली नहीं चाहते कि तस्में टूटे, लेकिन आपने बकौल इमरान खान के कि जनरल बाजवा के ने असेंबली तोड़ी। इस पूरी साजिश को बेनकाब होना चाहिए कि कौन इस वक्त मुल्क में आइन और कानून का तमाशा बना रहा है। ये शख्स, इसने पहले फौज को बदनाम करने की कोशिश की, इस शख्स ने किसी दौर में अदलिया को बदनाम करने की कोशिश की, ये अब पूरे मुल्क को बदनाम करने के पीछे लगा हुआ है। ये पूरे पाकिस्तान का नक्शा पूरी दुनिया में जो है, ये जो इमेज पेश कर रहा है, ये एक सवाल निशान है कि ये, और मैं हम कहते हैं, मुझे कोई शक नहीं, किसी और को शक हो ना हो, और मैं हल्फिया कह सकता हूं कि ये शख्स पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। और ये साजिश पाकिस्तान में नहीं बन रही है, कहीं और बन रही है, लेकिन उसमें मेन किरदार, उसका पेड टाउट इमरान खान है इस वक्त, जो उनके टुकड़ों पे पल रहा है, उन हमारे दुश्मन मुमालिक के, और उन दुश्मन मुमालिक के कहने पे पाकिस्तानी इदारों को निशाना बना रहा है, हमारी अदलिया को निशाना बना रहा है, ये अदलिया को भी इस्तेमाल कर रहा है, हमारे दीगर इदारों को निशाना बना रहा है ये। और इस शख्स जितनी भी साजिश, और मैं कहता हूं इस इंटरव्यू के बाद तो अवाम ने इसको जूते मारने चाहिए शख्स को। इस इंटरव्यू के बाद कभी बोलता है जी मेरा मुर्शिद जो है, मेरी फलानी बेगम है, अब मैं उसकी पर्सनल लाइफ पर नहीं जाना चाहता, तो इस शख्स की जहनियत क्या है? तो इस पे डेफिनेटली हमें रिजर्वेशंस हैं, और इस पे हम चाहते हैं कि सुओ मोटो नोटिस हो, और उस मुलाकात की मजीद तफसीलात सामने आए, और जो भी उस मुलाकात में हुआ है वो पब्लिक के सामने मजीद ट्रांसपेरेंट है, उसकी मुलाकात का मकसद सामने आए, मुलाकात क्यों हुई, किसके कहने पे हुई, और उसके बाद जो जो हुआ है सारी चीजों को सुप्रीम कोर्ट में इस पर नोटिस देना चाहिए। मुर्तजा आप साहब मजीद इस चीज पे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शकील साहब ने काफ़ी तफसील के साथ तमाम गुजारिशात आप दोस्तों के सामने कर दी हैं। मैं भी कुछ सवालात इस हवाले से रेस करना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये कि जो लोग इमरान खान साहब से छुप के मुलाकातें करते हैं, पोशीदा गुफ्तगू करते हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि कोई भरोसा नहीं 3 महीने बाद कोई और इंटरव्यू दें और फिर आपका हवाला दे रहे हों। तो इसलिए वो जो हम कहते हैं ना कि ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले नहीं होने चाहिए, इस मुल्क में कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक फ़ैसले होने चाहिए। मैं समझता हूँ ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले दिन से ये मौक़िफ़ है
کہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا پنجاب کی اسمبلی توڑی آئینی طریقے سے توڑی گئی یا غیر آئینی طریقے سے توڑی گئی. اور میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ گفتگو اگر اس وقت پاکستان میں ہونی چاہیے تو اس متنازع فیصلے کے حوالے سے ہونی چاہیے جو کہ 63A کا فیصلہ عدالتوں کی جانب سے آیا گیا، جس فیصلے کے اندر آئین میں کیا لکھا ہے اور فیصلے میں کیا لکھا ہے اس میں ایک بہت بڑا تضاد ہے. میں بحیثیت ادنا سے سیاسی کارکن کے، ادنا سے قانون کے طالب علم کے یہ سمجھتا ہوں کہ قانون بنانا، آئین سازی کرنا پاکستان کے پارلیمان کا کام ہے، اور صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں آئین بنانے کا اختیار، قانون سازی کا اختیار اس ملک کی متعلقہ پارلیمان کو ہے، اسمبلیوں کو ہے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ کچھ فیصلوں کے ذریعے آئین میں لکھے گئے الفاظ کو تبدیل کر دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. اگر عمران خان صاحب پاکستان کے وزیر اعظم تھے تو ان کو 2/3 اکثریت کی ضرورت تھی آئین کو ترمیم کرنے کے لیے. آج شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں تو ان کو 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے آئین میں ترمیم کرنے کے لیے. یہ لوگ لاکھوں کروڑوں ووٹ لے کر آتے ہیں، عوام کے نمائندے ہوتے ہیں. اس کے باوجود وزیر اعظم کا حلف لینے کے باوجود وہ خود بائی ون اسٹروک آف پین آئین کو تبدیل نہیں کر سکتے، آئین کی کسی شق کو تبدیل نہیں کر سکتے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا ہماری عدالتوں سے فیصلے آئے. نظریہ ضرورت جسٹس ارشاد حسن خان صاحب کی عدالت نے پرویز مشرف کو آئین تبدیل کرنے کی اجازت دے دی تھی، اور ابھی جو 63A کا فیصلہ آیا ہے اس میں جو پروسیجر لکھا ہوا ہے، جو طریقہ کار درج ہے، اس طریقہ کار کو سائیڈ میں رکھ کے ایک فیصلہ سنا دیا گیا. تو سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کیا عدالتوں کو آئین کو چینج کرنے کی اجازت ہے؟ کیا اس ملک کی تقدیر کے فیصلے عدالتیں کریں گی یا پارلیمان کرے گا، منتخب نمائندے کریں گے؟ آپ آئین کا پریامبل اٹھا کے دیکھیں تو اس آئین ساز اسمبلی نے بڑے خوبصورت الفاظ لکھے ہیں اس کے اندر، اور وہ الفاظ یہی ہیں کہ فیصلے کون کرے گا؟ عوام کے نمائندے کریں گے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ آہستہ آہستہ ان عوامی نمائندوں کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے، ان کو روک دیا جاتا ہے، ان کو کالعدم کر دیا جاتا ہے. پاکستان کے پہلے جمہوری منتخب وزیر اعظم کو متنازع فیصلے کے ذریعے سزائے موت دے دی جاتی ہے، پھانسی پر چڑھا دیا جاتا ہے. پاکستان کے وزرائے اعظم کی منتخب حکومتوں کو ڈسمس کر دیا جاتا ہے. پاکستان کے منتخب وزرائے اعظم کو عدالتی فیصلوں کے ذریعے ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے، اور اب پھر ڈسکوالیفائی کرنے کی مشاورت چل رہی ہے. میں سمجھتا ہوں دو سوال بڑے اہم کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ قوم کو سوچنے کی ضرورت ہے، ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک سے افراتفری ختم ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر سٹیبلٹی آئے، انسرٹنٹی ختم ہو، اور وہ فیصلے یہ ہیں کہ کیا قانون سازی، آئین سازی پارلیمان میں ہوگی یا کہیں اور ہوگی؟ کیا قانون سازی، آئین سازی جو پارلیمان سے اکثریت کے ساتھ پاس کی جاتی ہے اس کو قانون بنے بغیر سسپینڈ کر دیا جائے گا؟ آپ بتائیے کہ قانون سازی کرنے کا ایک پروسیس ہے، ایک قومی اسمبلی ہے، ایک سینٹ ہے، اور سینٹ فیڈریشن کی نمائندگی کرتی ہے،
چاروں صوبوں کی نمائندگی ہے اس کے اندر. وہ قانون سازی کرتے ہیں, کمیٹیز کے ذریعے جاتے ہیں. ابھی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا, اس کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے 1 گھنٹے کے اندر. تو یار پھر آسان راستہ بنا لیں گے, کیوں پارلیمان کے ذریعے کام کیے جاتے ہیں. پھر ایک یہ بھی فیصلہ کسی دن کر دیا جائے کہ سارے فیصلے چیف جسٹس آف پاکستان کرے گا, کہہ دیں گے. کیوں لوگ سیاست کرتے ہیں, لوگوں سے ووٹ لینے جاتے ہیں, ان کے مسائل سنتے ہیں, ان کی غمی خوشی میں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, جب آخر میں اس طریقے سے تصدیق کی جائے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ روز اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, روز. وزیر اعظم پاکستان ہو, وزیر اعلیٰ ہو کسی صوبے کا, وہ کسی عہدے پر کسی کو اپوائنٹ کر لے تو عدالت سوال پوچھتی ہے آپ نے ڈسکریشن کس طریقے سے استعمال کی ہے. سوال یہ, میں آپ کو عدالتی فیصلے بتاؤں گا, جو جج صاحبان ابھی کیس سن رہے ہیں نا, ان کے لکھے ہوئے فیصلے بتاؤں گا کہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جی وزیر اعلیٰ نے یہ وائس چانسلر کو اپوائنٹ کیا, ڈسکریشن کیسے استعمال کر لی. بے مثال نظیر ہیں ہماری عدالتوں کی, وہ کہتے ہیں ڈسکریشن نہیں ہونی چاہیے, ڈسکریشن کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ شرجیل میمن صاحب وزیر بیٹھے ہیں, ڈسکریشن ان کے پاس نہیں ہونی چاہیے, طریقہ کار ہونا چاہیے. لیکن جب پارلیمان کہتی ہے, جب پارلیمان اکثریت کے ساتھ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آئین پاکستان آرٹیکل 176 یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کا مطلب ہے چیف جسٹس آف پاکستان اور باقی معزز جج صاحبان, یعنی کہ سپریم کورٹ کوئی ایک فرد نہیں ہے. سپریم کورٹ وہ تمام جج صاحبان ہیں جو اس وقت سپریم کورٹ میں آئین کے تحت بیٹھے ہیں, جنہوں نے حلف لیا ہوا ہے. اور آرٹیکل 184 یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ سو موٹو اختیار ایکسرسائز کر سکتا ہے. تو اگر پارلیمان یہ کہتا ہے کہ آئین پاکستان میں یہ لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کوئی ایک فرد نہیں ہے اور سو موٹو لینے کا اختیار سپریم کورٹ کا ہے, اور ایک قانون سازی کرتا ہے, تو قانون بننے سے پہلے اس قانون کی عملداری کو روک دیا جاتا ہے. دنیا میں اس کی مثال ملے گی آپ کو. میں آپ کو 1979 کا 89 کا اعتزاز احسن صاحب کا کیس کی مثال پیش کرنا چاہوں گا, جو سپریم کورٹ کے 11 جج صاحبان نے فیصلہ دیا 1989 میں, اور انہوں نے کہا کہ ہم قانون کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتے ہیں, لیکن تمام آرگیومنٹ سننے کے بعد کہ کیا وہ آئین سے متصادم ہے نہیں ہے, لیکن ہم پری میچور طریقے سے سسپینڈ نہیں کر سکتے. وہ 11 جج صاحبان نے فیصلہ کیا 1989 میں. ہم ایک کامن لا کنٹری ہے, پریسیڈنٹ میٹر کرتا ہے ہمارے ملک میں. وہ 11 جج صاحبان کا فیصلہ انہوں نے سائڈ میں اٹھا کے پھینک دیا, ابھی 8 جج صاحبان نے فیصلہ کر دیا. یہ پورا سینٹ موجود ہے, پوری قومی اسمبلی موجود ہے, ون سٹروک آف پین سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اور شاید میری بات کسی کو پسند نہ آئے, لیکن میں آج یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اگر ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, جو کہ ہوتی ہے اور ہونی چاہیے, بیوروکریسی کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, ہونی چاہیے, تو کیا عدالتوں کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے؟ کیا وہ 4 جج صاحبان جنہوں نے متنازع فیصلہ ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں دیا تھا, جس فیصلے کے اوپر ایک جج صاحب جنہوں نے خود فیصلہ دیا تھا, جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب, جو بعد میں چیف جسٹس آف پاکستان بنے, انہوں نے خود ایک ٹی وی انٹرویو میں نہیں کہا کہ وہ فیصلہ غلط تھا؟ کیا اس کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ارشاد حسن خان صاحب نے, ان کی عدالت نے فوجی عامر کو, ڈکٹیٹر کو, آئین کو امینڈ کرنے کی اجازت دی؟
کیا اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے؟ جو لوگ آج جو ایک آڈیو ٹیپ آئی ہے، میں پرسنلی ان چیزوں کا حامی نہیں ہوں، لیکن یہ کردار لوگوں کا بتا رہی ہے. ایک صاحب ایک کیس میں کہتے ہیں یہ ڈسکوالیفائڈ، دوسرے کو کہتے ہیں صادق اور امین. نسلہ ٹاور کے کیس میں کہتے ہیں گرا دو، توڑ دو، مسمار کر دو اس کو. تمہیں کوئی حق نہیں ہے یہاں رہنے کا. اور اسلام آباد میں 1 کانسٹیٹیوشنل ایونیو کو کہتے ہیں کہ اس کو ریگولرائز کر دو. وہ صاحب جو کہتے ہیں کہ NICVD واپس بھیج دو اسلام آباد، جناح اسپتال واپس بھیج دو اسلام آباد. میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں اکاؤنٹیبلٹی کا فقدان ہے. اور آئین کے اندر وہ آرٹیکل 209 کی شک ہے نا جوڈیشل اکاؤنٹیبلٹی کی، وہ آج تک آپ بتا دیں مجھے، کوئی اگر بتا دے کہ آج تک کسی معزز جج صاحب کے خلاف کارروائی کی گئی ہو. یہاں تو یہ شکوے چل رہے ہیں کہ شاید ریفرنس فائل ہوئے ہوئے لوگوں کے خلاف، وہ ریفرنس ٹیک اپ نہیں ہو رہے. وہ کہتے ہیں نا ایک اصول ہے، اگر شرجیل میمن صاحب مجھے اپوائنٹ کریں گے کہیں یا میں شرجیل میمن صاحب کو اپوائنٹ کریں گے تو یہ سوال کھڑا ہو جائے گا، یہ دوست ہیں، کالیگ ہیں، ایک دوسرے کو اپوائنٹ نہیں کر سکتے. اصول ہے انگریزی کا، پرنسپل آف نیچرل جسٹس، نو مین شوڈ بی دا جج آف ہز اون کاز. مجھے اپنے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں، اپنے سے ریلیٹڈ لوگوں کے بارے میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ میں بائس ہوں گا، میرا دوست ہے، میرا جاننے والا ہے کوئی. یہاں پہ ان کے کیس میں اکاؤنٹیبلٹی بھی ان کی ہے، کرتے بھی یہی ہیں. میں سمجھتا ہوں وہ آج انہوں نے کہا نا کنٹیمپٹ فلاں کیس کا حوالہ دیتے ہوئے کہہ دو. خدا را یہ کنٹیمپٹ ٹائپ ڈرکونین قوانین کو استعمال کر کے لوگوں کی زباں بندی نہ کریں. اس ملک کو آئین و قانون کے تحت چلنے دیں اور ایک ایسا پاکستان بنائیں جو سب کے لیے برابر ہو، جس کے اندر کوئی تفریق نہ ہو. کسی سیاسی جماعت کے درمیان بھی تفریق نہ ہو، کسی افسر کے درمیان بھی نہ ہو، کسی جج کے درمیان بھی نہ ہو، کسی مزدور کے نام بھی نہ ہو، کسی سیاسی کارکن کے حوالے سے بھی نہ ہو، کسی میڈیا کارکن کے حوالے سے بھی نہ ہو. ایک ایسا پاکستان ہو جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور قائد اعظم نے بھی بنا کے دیا. بہت وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن اور ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر نئی لیکس اور ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں. ملک کے معاملات کو مختلف انداز میں دیکھنا ہوگا.